السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ سبق میں باب افتعال کی علامات، صرف صغیر اور اس طرح قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی باب افتعال کے متعلق قاعدہ نمبر 2 اور اس کے 1-2 فوائد ہیں یعنی احکامات ہیں وہ پڑھیں گے۔ دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے، اس پہ ہم باب افتعال پڑھ رہے تھے، آپ کی کتاب الدرس الثامن پہ ہم صفحہ نمبر 34 پہ یہ پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے ایک قاعدہ یہ پڑھ لیا، دیکھ تو یہ کہ صرف صغیر پڑھ لی تھی جس میں تمام جو گردانے ہیں، امر ہے، مضارع ہے، معروف ہے، مجہول ہے، مصدر ہے، سب کا ایک صیغہ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر باب افتعال کا فا کلمہ ان 3 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو اس کو دال سے بدل دیں گے۔ اس کو ہم اپنے گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے فائدہ۔ پیچھے یہ تھا کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ دال یا را ہوگا تو اس کو تا سے بدلیں گے۔ اب یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر دال آ جائے تو تا اور دال دونوں کو دال سے تبدیل کر کے دال کا دال میں ادغام کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جیسے از دکر، اور یہ بھی جائز ہے کہ تا افتعال ہی کی بجائے دال زال سے تبدیل کر دی جائے۔ جی بیٹا دوبارہ سن لیجئے کہ تا اور دال دونوں کو دال سے تبدیل کر کے دال کا دال میں ادغام کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے از تکرا سے از ادکرا، از تکرا سے ادکرا۔ دیکھیے اب یہاں پر دال ہے، یہاں تا ہے، تو ان دونوں کو کیا کیا؟ دال میں تبدیل کر دیا اور پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا، کیونکہ یہ اصول ہے جب جو دو ہم جنس ایک جگہ آ جائیں تو ان کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے، اس کا ایک مستقل قاعدہ ہے۔ تو دوسرا یہ بھی جائز ہے کہ تا افتعال ہی کو بجائے دال کے دال سے تبدیل کر دیا جائے اور پھر زال کا زال میں ادغام کر دیا جائے۔ جیسے از تکرا سے کیا بن گیا؟ از ذکرا۔ دیکھیے اب یہاں پر 2 لفظوں کو تبدیل نہیں کرنا پڑا بلکہ زال تو پہلے سے موجود ہے، تا کو زال سے بدل دیا اور زا کا زا میں ادغام کر دیا، اور یہاں پر دونوں لفظوں کو تبدیل کیا، زا کو بھی دال سے تبدیل کیا اور تا کو بھی زال سے تبدیل کیا ہے۔ اب قاعدہ نمبر 2، اگر باب افتعال کا فا کلمہ صاد، ضاد، طا اور غا ہو تو تا افتعال کو طا سے تبدیل کر دیا جائے گا، تا کو طا سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ جیسے فا کلمہ میں طا کی مثال، جیسے ات طلبہ کو کیا کیا؟ ات طلبہ، تو اب تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو کیا پڑا جائے گا؟ ات طلبہ۔ چونکہ اس صورت میں ایک ہی جنس کے 2 حرف اکٹھے ہو گئے، لہٰذا تا کا تا میں ادغام کر کے کیا پڑا گیا؟ ات طلبہ، تو ادغام ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے فا کلمہ میں ضا ہو، جیسے از تلمہ، از تلمہ، تو اس کو کیا کیا؟ از تلمہ، طا کے ساتھ تبدیل کر دیا، از تلمہ۔ تیسری مثال دیکھیے، جیسے فا کلمہ میں صاد ہے، جیسے اس تبرہ، تو اس کو طا سے بدل دیا، جیسے اس طبرہ، یہ پڑھ دیا۔ اب آگے دیکھیے فا کلمہ میں ضاد ہو، جیسے از طربہ سے جیسے از طربہ سے از طربہ، تو ان چاروں مثالوں میں ایک قاعدہ یہ بتا دیا کہ 4 حروف صاد، ضاد، تا اور ظا اگر ہوں تو ان کو تا سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اگر تا ہے تو پھر تا کا تا میں ادغام ہو جائے گا، ورنہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کا فائدہ پڑھتے ہیں، اس کو حکم سمجھ لیں۔ جیسے باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر ذا آ جائے تو تا افتعال کو بجائے تا کے ذا سے تبدیل کرنا اور ذا کا ذا میں ادغام کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے دیکھیے نا، از تلمہ تھا تو از طلمہ، تو اس کو تا میں ذا کو بھی تا میں تبدیل کر کے آپ
تا کو ذا میں تبدیل کر کے ان کا آپس میں ادغام کرنا بھی جائز ہے، جیسے از طالما سے از ظالمہ، از طالما سے از ظالمہ۔ تو اس لیے عزیز طلبہ یہ آپ ان کو آیت کو دیکھ لیجئے گا۔ اب ہم آتے ہیں آگے گردانوں کی طرف۔ باب افتعال کی صرف کبیر جو ہم نے کل صرف صغیر کا ایک ایک صیغہ پڑھا تھا، ماضی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ماضی کی علامات جو آخر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں بالکل وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسی لیے وہاں کہا گیا تھا کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں، جیسے نصر نصرہ، نصرو نصرت گردان تھی، اسی طرح یہاں پر ہے، صرف ابتدائی حصے میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، جیسے اکتسبہ، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت۔ اب یہ آخر کو دیکھتے جائیں تو معروف ہو یا مجہول، ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی، اس میں آخر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے اکتسبہ، اکتسبا، اکتسبو، تو یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح۔ تو اس لیے آپ نے اگر ثلاثی مجرد کے گردانوں کو اچھی طریقے سے یاد نہیں کیا تو اب بھی آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور ان کو یاد کریں۔ اسی طرح فعل مضارع ہے، جیسے دیکھیے یکتسبو، یکتسبانی، یکتسبون، تکتسبو، یا آخری یہاں تک نکتسبو تک آئے گا۔ یکتسب، یکتسبانی، تو یہ نسبتاً آسان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو گزشتہ کلاسز میں یاد کر کے آ چکے ہیں۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، پھر اسی ترتیب سے آخر تک جمع متکلم تک چلے گا۔ اب ہم آتے ہیں جو بقیہ صیغے ہیں، جیسے اسم فاعل ہے تو یہ فعل مضارع معروف سے بنتا ہے۔ یہاں کیا تھا؟ یکتسبو، دیکھیے یکتسبو، تو فاعل کیا بنے؟ مکتسبن، تو شروع میں یا کو گرا دینا ہے اور اس کی جگہ پر میم مضموم شروع میں لگا دینی ہے، میم مضموم شروع میں لگا دینی ہے۔ تو کیا تھا؟ یکتسبو، تو کیا بن جائے گا؟ مکتسبو، اور آخر میں یہ فعل ہے اور وہ اسم ہے تو اس کے آخر میں تنوین لگا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ مکتسبن، مکتسبن۔ اور تثنیہ کے لیے کیا تھا؟ وہاں اوپر فعل مضارع میں یکتسبانی تھے تو یہاں مکتسبانی، مکتسبون، مکتسبتن، مکتسبتانی، مکتسباتن۔ تو یہ اس طرح ایک گردان مکمل ہوگی۔ اسم فاعل میں اور اسم مفعول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، فعل مضارع مجہول کیا تھا؟ یکتسب، اور میم مضموم شروع میں لگا دیں تو مکتسبن، آخر میں تنوین لگا دیں گے کیونکہ یہ اسم ہے اور اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، جیسے مکتسبانی، مکتسبون، مکتسبتن، مکتسبتانی، مکتسباتن۔ اب ہم آتے ہیں فعل امر کی طرف۔ یہ فعل امر یہ بھی اسی سے بنتا ہے، فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، علامت مضارع کو گرا دیا جاتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ یکتسبو، تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ اکتسبو، آخر کو ساکن کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اکتسب، اکتسبا، اکتسبو، اسی طرح اکتسبی۔ تو کسب کرنا ہے، اکتساب کرنا ہے، تو اسی طریقے سے یہ امر کا صیغہ بنے گا، اکتسبی، پھر اکتسبا، یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا، اور اکتسبنا۔ اب ہم آتے ہیں فعل نہیں کی طرف، یہ اسی سے بنے گا، فعل مضارع سے، تو لا تکتسب، یہ حاضر کا ظاہری بات ہے، جو حاضر ہے امر یا نہیں جو دونوں ہوتے ہیں، یہ حاضر کے صیغوں میں سامنے کو مخاطب کو حکم کرنا ہوتا ہے یا مخاطب کو کسی بات سے روکنا ہوتا ہے۔ تو کیا تھا؟ تکتسب، اصل میں کیا تھا؟ تکتسب، تو لا تکتسب، آخر کو ساکن کر دیا تو یہ فعل مضارع یہ فعل نہیں بن گیا، لا تکتسب، لا تکتسبا، لا تکتسبو، اور لا تکتسبا، اور لا تکتسبنا۔ تو یہ آج آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، محنت کریں، مجھے امید ہے کہ یہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔